السلام علیکم بچوں، آج ہم 11 کلاس کی پرشین کا 8واں سبق حکایات پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے ہمارا فارسی لٹریچر جو ہے اور عربی، یہ دونوں زبانوں کا جو ادب ہے وہ حکایات کے حساب سے بہت ریچ ہے۔ بہت ساری اتنی دنیا میں کوئی ادب میں اتنی حکایات اور داستانیں اور قصے کہانیاں اتنی اچھی اخلاقی نقطہ نظر والی، جس سے انسان کچھ حاصل کرے، جس کو مورل ویلیوز کہتے ہیں، مورل جس سے اخذ کیا جا سکتا ہے، بہت زیادہ ہے ہمارے سے۔ اور اس سبق میں ہم دیکھتے ہیں جیسے حیات انسانی کی ابتدائی دور سے انسان داستانیں قصے سننے کا بڑا عادی ہے۔ ہم بھی اپنے نانا دادا سے جو ہے کہانی سنتے تھے، ہے نا، اور وہ بزرگ ان کہانیوں کے ذریعے اپنے بچوں میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کی آبیاری کے ذریعے ساتھ ساتھ انہیں زبان کا علم بھی سکھاتے تھے۔ تو کہانیاں ہمیں بہت کچھ دیتی ہیں۔ تو جو ہمارے بڑے ہیں ان کے لیے تحریر کردہ جو حکایات ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور ان حکایات کو سن کر ہم اپنی زندگی میں بہت ساری سیکھ لے سکتے ہیں، زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ 3 حکایت ہیں، نہایت دلچسپ ہیں، سبق آموز ہیں، جو ہماری زندگی پر گہرا اثر مرتب ضرور کریں گے۔ تو چلیے پہلی حکایت نمبر 1 پڑھتے ہیں۔ نابینا یعنی ایک بلائنڈ، جس کو نظر نہیں آتا، اندھا، شب تار کہتے ہیں۔ شب تار یعنی تاریک، اندھیری رات میں، چراغ در دست، ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے، اور صبح، اور ایک ہاتھ میں مٹکا، دوش یعنی کاندھا، کاندھے پر مٹکا اور ہاتھ میں چراغ لیے جا رہا، اندھا ہے، کاندھے پہ مٹکا ہے، ہاتھ میں چراغ ہے، دوسرے ہاتھ میں چراغ ہے، گرفتہ پکڑ کر بازار میں رفت، بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک اندھا آدمی اندھیری رات میں ہاتھ میں چراغ لیے اور ایک ہاتھ میں مٹکا کاندھے پر لیے جو ہے بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک شخص نے اس سے پوچھا، ایک شخص نے اس سے پرسید پوچھا کہ اے احمق، اے بیوقوف، رات اور دن تیرے لیے برابر ہے، روز اور شب، روز یعنی دن، شب یعنی رات، در چشم تو، تیری آنکھ کے لیے یکساں است، برابر ہے، تو اس چراغ سے تجھے کیا فائدہ؟ ازیں چراغ تیرا فائدہ چیست، کیا فائدہ ہے؟ فالتو، تو اندھا ہے، اندھیرا اجالا تیرے لیے برابر ہے، پھر کائے کو چراغ لے کے گھوم رہا؟ کتنا اچھا جواب دیا دیکھیے اس نابینا نے اس نے کہا، ہنسا وہ نابینا، خندیدہ نہیں ہنسنا، اور اس سے کیا کہا؟ یہ چراغ میرے لیے نہیں ہے بلکہ تیرے لیے ہے، یہ چراغ برائے من نیست، میرے لیے نہیں ہے بلکہ برائے تست، تیرے لیے ہے، کہ اندھیری رات میں تو میرا مٹکا نہ توڑ دے، کہ در شب تار صبح، میرا صبح، میرا مٹکا نہ شکن نہیں توڑ دے، کہ مجھے تو دکھتا ہی نہیں، لیکن تو آنکھ رکھ کے بھی اندھا ہے، تو اگر میرے کو ٹکر مار دے گا تو گر جائے۔ کتنی اچھی حکایت تھی بچوں، ہے نا؟ یعنی اس زمانے کے اندھے بھی کتنے باوقار اور کتنے صلاحیت مند ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ دوسری حکایت پڑھتے ہیں بچوں۔ ایک بادشاہ نے ایک نجومی سے پوچھا، بادشاہ منجمی یعنی نجومی، ایسٹرولوجر، پرسیدن پوچھا کہ میری زندگی کے کتنے سال باقی ہے؟ چند سال، کتنے سال؟ از عمر من، میری زندگی کے باقی بچے ہوئے بتا۔ اس نے کہا 10 سال۔ گفت، اس نے کیا بول دیا بادشاہ کو؟ 10 سال، ہے نا؟ اب نجومی کو کیا معلوم رہتا ہو، غیب کا علم تو اللہ کو رہتا ہے نا؟ بادشاہ نے پوچھ لیا، اس نے بول دیا۔ بادشاہ بڑا فکر مند ہو گیا، بادشاہ بسیار یعنی بہت، متفکر یعنی فکر مند، گردی یعنی ہو گیا، اور بیمار کی مانند بستر پڑ گیا، ہمچو یعنی کی طرح، بیمار بر بستر افتاد، بیمار ہو کے ارے بولے سچی بھی مر جائیں گے اپن۔ اس کا وزیر جو تھا وہ بڑا عاقل تھا، یعنی بڑا عقل مند تھا۔ اس نے نجومی کو بادشاہ کے سامنے بلایا، وہ جس نے بول کے گیا نا، منجم را، روبرو ہے سامنے، بادشاہ طلبید یعنی بلایا، وہ پرسید، اور اس سے کیا پوچھا؟ کیا بولا؟ اچھا ٹھیک ہے بادشاہ، تو نے بول دیا 10 سال، اب تو تیری عمر بتا کہ چند سال ازر عمر تو، کتنے سال تو باقی است، تو کتنے سال زندہ رہیں گا، یہ بول۔ اس نے خود کے بارے میں کیا بول دیا؟ 20۔ بادشاہ کے بارے میں 10 بولا، خود کے بارے میں 20 بول دیا۔ گفت 20 سال۔ وزیر نے اسی وقت تلوار بلائی، ہے نا؟ وزیر ہما وقت، اسی وقت، از شمشیر، تلوار بلائی، اور منجم را، نجومی کو روبروئے بادشاہ کے سامنے بقت لرسانی، گردن اڑا دیا کہ 20 سال بول رہا اور 5 منٹ زندہ رہا ہے نا؟ بادشاہ خوش ہو گیا، بادشاہ خوشنود گردید،
اور اس نے وزیر کی حکمت، وہ حکمت وزیر را پسندید، بڑا پسند کیا ہے نا، اچھا لگا اس کو. وہ بعض ہیج سخن منجم نشیند، اور پھر نجوم کی بات اس نے کبھی نہیں زندگی میں مانی. تو یہاں پر وزیر نے اس کی گردن اڑا کر بادشاہ کو یہ ثبوت دے دیا کہ بادشاہ سلامت آپ فالتو بیمار ہو گئے. جو انسان آپ کی زندگی 10 سال بچی ہے بتا رہا ہے اور خود کی زندگی 20 سال بچی ہے بتا رہا ہے، تو میں نے تو اس کو 5 منٹ میں قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے اس کا قتل ابھی لکھا تھا. جو اپنی زندگی نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، ایسا اس نے اس کے قتل کر کے سمجھایا. دوسری کتنی اچھی حکایت تھی کہ غیب کا علم اللہ کو ہے. تیسرا حضرت یوسف علیہ السلام ہے نا، سورہ یوسف میں آپ پڑھیے، بڑے خوبصورت تھے اور مصر کے حاکم تھے ہے نا. کتنے اللہ والے تھے دیکھیے ہمارے اللہ والے کیسے تھے. روایت ہے حکایت نمبر 3، روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ مصر کے بادشاہ تھے، آوردان روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام در صالحائے جب وہ بادشاہ تھے، قحط بودن آنکھ در مصر بادشاہ بود، قحط پڑ گیا، کا وہ پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی. ان سے اس حالت کی وجہ پوچھی گئی. در مصر بادشاہ بود ہر روز ضعیف، تو وہ بڑے روزانہ بڑے کمزور ہوتے چلے گئے. جب قید پڑ گئے تو وہ کمزور ہوتے چلے گئے. وہ نزار تر شد، اور وہ سبب این حال ازوی پرسیدن، اور اس ضعیفی کی ان سے جب حالت پوچھی گئی کہ آپ اتنے ضعیف اور اتنے کمزور کیوں ہو رہے ہیں، تو جواب نہ داد، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. لوگوں نے بہت اصرار کیا، بعد ازاں کے بسیار الہا، لوگوں نے بہت اصرار کیا، الہا کیا، تو گفت، تو انہوں نے کیا کہا، مرض دارم، ایک بیماری ہو گئی ہے مجھے، نہانی، ایک خفیہ، نہانی یعنی خفیہ، نہا، حکمہ گفتن ہے نا. حکیموں نے کہا شما مرض را تقریر فرمائید، یہ بیماری کی تفصیل بتائیے تاکہ ہم بمعالجہ مشغول شویم، تاکہ ہم اس کی علاج کریں. انہوں نے فرمایا، گفت 7 سال ہو گئے ہیں، 7 سالاست کہ میں شاہی تخت پر بیٹھا ہوں، مسند شاہی متمکن، میں شاہی تخت پر بیٹھا ہوں، 5-7 سال ہو گئے ہیں، اور مصر کی رعایا کی اختیار کی لگام، زمام یمنی لگام، اختیار رعایا مصر بدست تصرف من، میرے ہاتھ میں ہے، یعنی باغ ڈور میرے ہاتھ میں حکومت کے. اور اس مدت میں، اور بادہ انی و دری مدت نفس من، اور میرا نفس اس آرزو میں ہے کہ اسے جو کی روٹی کے لیے گھماؤ. من در آرزو انس کہ اورا از نان جو سرگردانم گھمانا، میرا نفس یہ چاہ رہا کہ جو کی روٹی کھائے. بتاؤ، نہ کردا ہوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، نہ کرتا ہوں لیکن میں نے اس کی تابع داری نہیں کی اور جو کی روٹی نہیں کھائی. بتاؤ، ایک بادشاہ اس کا نفس چاہ رہا ہے کہ جو کی روٹی کھانا، کہ انہوں نے اس کی تابع داری نہیں کی. گفتند این ہمہ مشقت چرا می کشی، لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہ مشقت اتنی کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا، موافقت محتاجاں و گرسنگاں می کنم و می ترسیم کے یک از شب در ولایت مصر گرسنا باشد و من آشب سیر باشیم میرا بقیامت گرفتار بود. اللہ اکبر، کیا جملہ کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ محتاجوں اور بھوکوں کی برابری میں کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں، گرسنا یعنی بھوکے، اور ترسیدن یعنی ڈرتا ہوں. اور میں کیسے ڈرتا ہوں کہ ملک مصر میں ایک شخص بھی بشب کسی رات کو بھوکا رہ جائے اور میرا اس رات پیٹ بھرا ہوا ہو تو میں قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا. ہاں، ولایت مصر گرسنا یعنی بھوکا اگر کوئی رہا، آشب، اور میں سیر ہو گیا اور میں نے سیر ہو کر کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں میری کیا کرے گا، گرفتاری کرے گا. یعنی دیکھیے، خود کے نفس کے لیے ایک جو کی روٹی کھانے کو بھی برداشت نہیں کیا، اور نفس کی آواز نہیں سنی کہ ارے میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں گا. اور میری حضرت عمر کا بھی قصہ ہے نا، کہ رات میں گشت کرتے تھے کہ کوئی رعایا میں سے کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. ایک بار دیکھا کہ ایک عورت گرم پانی میں کچھ پتھر ڈال کر ابال رہی ہے نا، اور بچے چٹائی پر سو رہے ہیں. کیا کہا کہ ہم یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، ہے نا. آپ کو پورا قصہ یاد ہے نا. پھر اس عورت کو خود ہی جو ہے آٹا اور کھجورے لے جا کر دیے تھے، اور کہا تھا کہ بھائی جو ہے تم آؤ مدینہ، تم وہاں آؤ گی تو مجھے خلیفہ کے پاس پاؤ گی، وغیرہ وغیرہ.
تو بڑے جو ہے یہ حکمت پسند تھے. تو پہلی ربائی بھی بہت اچھی, دوسری بھی اور تیسری بھی. اب بچوں اب ہم اس کا وہ حل کر لیتے ہیں جلدی سے. پیج نمبر 22 پہ آ جائیے. خانہ پوری کیجیے. تو خانہ پوری آپ حل کر لیجیے. روز چشم در چشم تو یکسانست وغیرہ ہے نا, این چراغ برائے, یہ سبق سے حل کر لیجیے, بہت آسان ہے. اس کے بعد الفاظ کی ضد, ضد یعنی اپوزٹ. بینا کا اپوزٹ نابینا, عاقل احمق, روز شب, نقصان فائدہ. اس کے بعد اردو یا انگریزی میں وجہ بیان کیجیے. پادشاہ بسیار متفکر گردید, بادشاہ اتنا پریشان کیوں تھا؟ کیونکہ نجوم نے اس کی عمر کتنی بتائی تھی کہ آپ کی عمر کتنی باقی ہے؟ 10 سال باقی ہے. وزیر منجم را بروئے پادشاہ بقل رسانید, کیوں قتل کیا اس نے بادشاہ کے سامنے؟ کیونکہ وہ بادشاہ کو بتانا چاہتا تھا کہ جب نجوموں کوئی خود اس کی عمر کا پتہ نہیں ہے تو یہ آپ کتنے سال جئیں گے یہ کیسے بتائے گا. تیسرا ہے پادشاہ باز ہے سخن منجم نشیند, بادشاہ نے جو ہے بعد میں نجومیوں سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا, ہے نا؟ کیونکہ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ نجومی صحیح علم نہیں رکھتے, ان کا علم جھوٹ پر مبنی ہے. اوکے. اس کے بعد جملوں کا اردو یا انگریزی میں ترجمہ کیجیے. اردو میں کریں گے. وزیر عاقل بود, وزیر عقل مند تھا, ہے نا. دا منسٹر واز ویری وائز. چند سال از عمر تو باقی است, تیری عمر کے کتنے سال باقی ہیں؟ ہاؤ لانگ ڈو یو سروائیو. بادشاہ حکمت وزیر را پسندیدہ, بادشاہ کو وزیر کی عقل مندی پسند آئی. دا کنگ لائک ہز منسٹرز وزڈم. ہم چو بیمار بر بستر افتاد, ایسا بیمار پڑا کہ بستر مرگ پر پڑ گیا. دا کنگ واز سو ill that he got on the verge of death. اوکے. معمہ حل کیجیے. مشغول, بادشاہ. اوکے, بادشاہ. حکمت مندرجہ کے معنی اردو یا انگریزی میں لکھیے. حکمت وزیر, وزیر کی دانائی. زمام اختیار, حکومت کی باغ ڈور, حکومت کی لگام, ہے نا. زمام کہتے ہیں لگام کو, نکیل کہتے ہیں اس کو, ہم کہتے ہیں اس کو برائڈل یا رنگ. اس کے بعد مسند بادشاہی, عہدۂ بادشاہی. اور ولایت مصر, سلطنت مصر. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بیماری کو جو سبب بتایا اسے اردو یا انگریزی میں لکھیے. کہ 7 برس سے ان کا دل ایک جو کی روٹی کھانے کی تمنا کر رہا ہے, لیکن وہ اس خواہش کی تکمیل اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ مصر کی عوام تو بھوکی رہے اور ان کا بادشاہ شکم سیری کرے, اور کوئی بھوکا رہ جائے تو اللہ پوچھے گا کہ کیوں فلانا شخص تمہاری حکومت میں بھوکا تھا اور تم سیر ہو کر کھائے تھے. تو اس وقت میں قیامت میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہر حکایت میں جتنے کردار ہیں ان کے نام لکھیے. ایک نابینا شخص سے کردار ہے نا پہلی حکایت میں, دوسری حکایت میں ایک بادشاہ ہے, ایک منجم یعنی نجومی ہے, اور تیسرے وزیر ہیں. تیسری حکایت میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں, ان کے حکماں ہیں اور رعایا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے بچوں آج ہم نے حکایات تینوں پڑھے ہیں. امید ہے کہ آپ کو حکایات بہت پسند آئی ہوں گی, اور ہم امید کرتے ہیں بچوں کہ فارسی اور عربی کی حکایات آپ انٹرنیٹ پر ڈھونڈیے اور اس کو پڑھیے. آپ حکایات میں گلستان سعدی اور بوستان سعدی بھی پڑھیے. ہاں, یاد سے پڑھیے گا اور دوسروں کو سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.